بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ 23 مئی 2022 کو ایک بہت عجیب اور زبردست مکالمہ ہوا تھا۔ یہ مکالمہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس مکالمے میں ایک جانب تھے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر بن اللہ صاحب، اور دوسری جانب جو شخصیت تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ شخصیت جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس شخصیت کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو کیا کہنا تھا، ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت اہم ہے یہ گفتگو جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس شخصیت نے کی، اور میں نے اس گفتگو میں جو کچھ بتایا گیا اس کے ثبوت دیکھ رکھے ہیں۔ تو یہ میں اس ویڈیو میں آگے جا کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت اہم ہیں یہ معلومات۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو دن گزرا ہے، آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 12:15 ساڑھے 12 بجے کا وقت ہے۔ جب میں ریکارڈ کروں تو 11:35۔ اسے ٹرم کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، تو تب آپ دیکھ پائیں گے اسے۔ لیکن جو دن گزرا مجھے لگتا ہے اس میں جان بوجھ کر، یہ میرا ہنچ ہے، جان بوجھ کر اتنی ہنگامہ خیزی پیدا کی گئی، اتنی ہنگامہ خیزی، یعنی بجٹ، منی بجٹ اسحاق ڈار صاحب کا حملہ زبردست قسم کا، اس حملے کو خبروں میں وہ جگہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو اشارہ کیا گیا، باقاعدہ طور پر وکلا سے کہا گیا کہ عدالتوں میں پورا زور لگا دینا، اور سب کچھ بہت طریقے سے کیا گیا، اور یہ جو اسحاق ڈار کا حملہ تھا پوری پاکستانی قوم پہ، یہ حملہ دب گیا، اور ہم عمران خان کی ضمانت، عمران خان کی ضمانت نہیں، عمران خان کی ضمانت مسترد، عمران خان کی ضمانت منظور، عمران خان کو لاؤ، ان چکروں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ جو اسحاق ڈار کا حملہ، اس پر سے توجہ ہٹ گئی، ابھی میں اس پر بھی آؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جیو پر اس حملے کے ایک ساتھی نے گالیاں دیں، باقاعدہ گالیاں دی، اور اینکر سکون سے سنتا رہا۔ یہ بھی ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دلچسپ ہے، تمام چیزیں بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی بات۔ اب صبح لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 بجے صبح عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ تو پیشی کے بغیر عمران خان کو ضمانت دی جائے، اس بات سے عدالت نے انکار کر دیا ہے۔ معزز عدالت نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل گراؤنڈ پر حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے۔ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے روبرو فواد چودھری صاحب بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جج صاحب نے کہا وکیل ہیں لیکن یونیفارم میں نہیں ہیں، آپ کو نہیں سن سکتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ صبح پیش ہونے کی یقین دہانی ہوگی تو سماعت ملتوی کروں گا۔ اور عمران خان صاحب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میڈیکل گراؤنڈ پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ریلیف دے دیا ہے، ڈاکٹرز نے بھی عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دی ہے۔ جج صاحب نے کہا کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ چلنا پھرنا مشکل ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق، تو 3 ہفتے ابھی مزید چاہیے، میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت دے دیجئے۔ عدالت نے کہا حفاظتی ضمانت کا قانون کیا ہے؟ عدالت نے پوچھا اور کہا حفاظتی ضمانت میں ملزم کی پیشی ضروری ہے، زیادہ مسئلہ ہے تو عمران خان ایمبولنس میں آ جائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ آپ کے لیے دہراتا ہوں، زیادہ مسئلہ ہے تو ایمبولنس میں آ جائیں، قانون سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حفاظتی ضمانت میں ملزم کی پیشی ضروری ہے۔ ارے لیکن ہمارے سلیمان شہباز صاحب پاکستان میں ہی نہیں تھے، عدالت میں نہ ہونا تو دور کی بات، پاکستان میں ہی نہیں تھے۔ ہمارے اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں ہی نہیں تھے، تو حفاظتی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ ہماری پیاری باجی مریم نواز شریف صاحبہ ایک ایسے ملزم کی، بلکہ مجرم کی، معاف کیجیے گا، وہ تیمار داری کے لیے ضمانت پر تھیں جو پاکستان میں نہیں تھا، وہ بھی پاکستان میں نہیں تھا، جس کی سزا کو علاج کی غرض سے سسپینڈ کیا گیا، وہ بھی پاکستان میں نہیں تھا۔ عدالت نے 4 ہفتوں کے لیے اجازت دی تھی۔ تو پھر جسٹس طارق سلیم صاحب نے ریمارکس دی کہ اصولی طور پر یہ درخواست مجھے خارج کر دینی چاہیے، لیکن رعایت دے رہا ہوں میں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عدالت میں کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ عدالت نے صبح تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ عمران خان صاحب کو صبح عدالت میں پیش ہونا ہے، ورنہ گرفتار کیا جائے عمران خان صاحب کو۔ یہ ہونے جا رہا ہے۔
ایک خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو کہیں سے یہ معلوم ہوا کہ عمران خان صاحب پر آج ایک بہت خطرناک حملہ کیا جا سکتا ہے. یہ مجھے کہیں سے رپورٹرز میں ہی کچھ دوستوں سے پتا چلا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو یہ معلوم ہوا کہ عمران خان صاحب پر آج حملہ کیا جا سکتا ہے بہت خطرناک قسم کا. اس لیے بھی عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی اس نے اس چیز کو پوری بھرپور کوشش کے ساتھ کہ عمران خان صاحب آج نہ جائیں پیشی کے لیے، یہ عدالت سے وقت مانگا، مسلسل مانگا. عدالت نے اب کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے. ارشد شریف صاحب کی میں بات کر رہا تھا جو 23 مئی 2022 کو روبرو تھے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کے. کیا مکالمہ ہوا میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو جیو والا معاملہ ہے کہ جیو پر گالیاں دی گئیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس معاملے میں کیا ہوا ہے دیکھیے. ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں موجود تھے. رانا صاحب ویسے جیو پر مسلسل موجود ہوتے ہیں، یا تو شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں، یا حامد میر صاحب کے شو میں، یا ہفتے کے اختتام کے دنوں کی جانب شہزاد اقبال صاحب کے شو میں، یا پھر صبح جیو کے مارننگ شو میں. تو رانا صاحب موجود تھے. اب رانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہاں پر وہ کیا ہے؟ عمران خان کو گرفتار ضرور کریں گے، اور یہ کہ یہ کہہ رہا ہے اگر اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے یہ اسلام آباد بن کر کے دکھائے اس کی ایسی کی تیسی. آپ نے دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا تھا 25 مئی کو. یہ فتنہ ہے، اسے سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. یہ فتنہ ہے، اسے سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اس کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں، کوکین نہ نکلے تو سیاست چھوڑ دوں گا. ویسے رانا صاحب کو پتا ہوگا کوکین وغیرہ کے بارے میں، بہت سے دوست کہتے ہیں رانا صاحب کو پتا ہوگا. کیوں پتا ہوگا اب یہ مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن بہت سے دوست کہتے ہیں کہ رانا صاحب کو معلوم ہوگا. اچھا تو سیاست چھوڑ دوں گا. رانا صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ٹائرین پہ مختلف چیزوں پہ بہت ہی چراغ پا ہو کے، بہت ہی غصے میں آگ بگولا ہو کر گفتگو کی. اور شاہ زیب خانزادہ صاحب یہ گفتگو سن رہے تھے اطمینان کے ساتھ. وہ کہنے لگے میں نے 25 کو کیا کیا تھا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے جب یہ 25 نومبر کو آ رہا تھا تب ہم نے کیا کیا تھا. وہ یہ باتیں کرتے رانا ثناء اللہ صاحب. تو ان سے اگر کوئی ہوتا سامنے تو وہ کہتا کہ یار آپ کیسے، آپ لوگوں نے 3 لانگ مارچ کیے، مریم نے، حمزہ نے 1، بلاول نے 1، فضل الرحمان صاحب کا درمیان میں رک گیا. اس سے پہلے بھی لانگ مارچز یہ لوگ کر چکے. تو عمران خان صاحب نے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا. آپ نے تو باقاعدہ عام شہری پر طاقت کا استعمال کیا، گھروں میں پولیس کودی، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. آپ لوگ، اور یہ ملک کا سب سے بڑا نام نہاد چینل ہے، یہ پوچھتے کہ آپ لوگ کیسے لوگوں کو ان کے جمہوری حق سے محروم کر سکتے ہیں. آپ تو وزیر داخلہ ہیں، آپ پر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ عام آدمی کی حفاظت کو یقینی بنائیں. آپ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کر دوں گا، علاج کر دوں گا. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب انتہائی اطمینان کے ساتھ جیو پر ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ جو ہوتا ہے نا، شہباز گل پر جب مقدمہ ہوا تو کہا گیا کہ یہ لکھا ہوا پرچہ پڑھ رہا تھا، پڑھے چلا جا رہا تھا، بولے چلا جا رہا تھا، اینکرز چپ، کوئی نہیں انٹرپٹ کر رہا تھا. تو رانا صاحب جب جیو پہ اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں تو اینکر کوئی بھی ہو سامنے چپ، انٹرپٹ بھی نہیں کرتے. رانا صاحب اطمینان کے ساتھ بھڑاس نکالتے ہیں، اور غیر اخلاقی بھڑاس بھی نکالتے ہیں، مگر اطمینان کے ساتھ نکالتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جمہوریت ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن اطمینان کے ساتھ انہیں یہ کرنے دیا جاتا ہے. خوف ہے عمران خان کا الیکشن میں سامنے مقابلہ کرنے میں، خوف ہے، اس لیے یہ لوگ یہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اب ارشد شریف بات آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ IMF کا آج ورچوئل اجلاس تھے، تو جائزہ لینے کے لیے IMF نے مزید وقت مانگ لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے جو ہمیں ڈاکیومنٹ دیا ہے، میمورینڈم آف اکنامکس اینڈ فسکل پالیسی، ہم اس کا آج جائزہ لے لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات چیت کریں گے. تو آج یہ ورچوئل مذاکرات IMF سے نہیں ہوئے ہیں. توقع کیا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ IMF سے یہ معاہدہ طے پا جائے گا. 1، نواں اقتصادی جائزہ مکمل ہو جائے گا. 2، معاملہ IMF بورڈ میں جائے گا، منظوری کے بعد پاکستان کو قرضے کی اگلی قسط جاری ہو جائے گی. 3، پروگرام ٹریک پر آ سکتا ہے. اس کے بعد 4، پھر دوست ملکوں سے اور ڈونر اداروں سے بھی آپ کو فائنانسنگ ملنا شروع ہو جائے گی. پاکستان کے لیے ڈیفالٹ
اوائڈ ہو جائے گا اچھی بات ہے، لیکن لوگوں پر بہت شدید مصیبت ہے. انہوں نے تمام ہنگامے سے اس کو بھی دبایا آج خبروں میں. اگلی ویڈیو میں اس کی بات کروں گا میں انشاءاللہ صبح. لیکن اب آ جائیے ارشد شریف کے مکالمے کی جانب. 23 مئی 2022 کا دن تھا. ارشد شریف صاحب چیف جسٹس کے روبرو کھڑے ہوئے تھے، تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے پوچھا کہ ارشد صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ پورے ملک میں آپ پر مقدمات ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں. ارشد شریف صاحب نے اس وقت کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ تمہیں سبق سکھا دیں گے کہ چمن اور پشین میں مقدمہ ہوگا. اغوا ہو سکتے ہو، مجھے حفاظت اور انصاف چاہیے. ارشد شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اطہر بن اللہ صاحب کی جانب سے ریلیف ملا تھا، لیکن مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں ارشد شریف صاحب کو. جب ارشد شریف صاحب نے یہ بتایا تو ان کے موبائل میں کچھ اسکرین شاٹس تھے. یہ اسکرین شاٹس ارشد شریف صاحب کو بلوچستان سے ایک بہت اہم سرکاری ملازم نے بھیجے تھے، اور ان اسکرین شاٹس میں اس اہم سرکاری ملازم نے ایک بہت ہی اہم سرکاری ملازم کے بارے میں، اس سرکاری ملازم پر ابھی ریسنٹلی ایک برائے نام سی مصیبت بھی آئی ہے، ایک بہت اہم سرکاری ملازم کے حوالے سے انکشاف کیا گیا کہ اس سرکاری ملازم نے ہمیں، یعنی بلوچستان والے سرکاری ملازم کو، یہ کہا ہے کہ اس شخص پہ یعنی ارشد شریف پہ پرچے کرواؤ، اس کو سبق سکھانا ہے، اس کی ایسی کی تیسی کرنی ہے. ارشد شریف کو یہ لوگ سبق نہیں سکھا سکے. ارشد شریف پاکستان سے باہر چلے گئے، انصاف کے لیے آواز بلند کرتے رہے، لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے رہے، اپنا معافی الضمیر بیان کرتے رہے، سچ بتاتے رہے. ارشد شریف پاکستان سے گئے، دبئی میں رہے، دبئی کی زمین بھی ان پر تنگ کر دی گئی. ارشد شریف کینیا چلے گئے، اور ارشد شریف کو جن لوگوں کو سبق سکھانا تھا وہ وہاں پر بھی باز نہیں آئے، اور ارشد شریف اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. ارشد شریف شہید ہم سے رخصت ہو گئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.